کہتے ہیں کہ تربیت بھی اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے. بات ہر کوئی کر لیتا ہے لیکن موقع کی مناسبت سے کون کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ طریقت. اس طرح نعت ہر کوئی پڑھ لے گا, تقریر ہر کوئی کر لیتا ہے, لیکن یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ موقع کی مناسبت سے کس طرح کرتا ہے, بات کون سی وقت کس طرح کرنی ہے. ان اللہ والوں کی صحبتوں میں یہ تربیتیں مل جاتی, ادب کا طریقہ مل جاتا ہے, خدمت کا طریقہ آ جاتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے. اب رات کا ٹائم ہے, عشاء کی نماز ہو گئی اور اچانک مہمان آ گئے. اب اچانک مہمان آتے ہیں, اب باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں, کیونکہ لنگری چلا گیا تھا, ٹائم ہے نہیں کھانے کا. اب مہمان آ گئے اور صوفی پر یہ بات بڑی بار گراں گزرتی کہ مہمان آئے اور کوئی لنگر نہ کھائے, تو پریشان ہے. اب ایک مرید با وفا نے دیکھ لیا, سامنے ایک نانبائی ہے, شیخ کا مرید ہے, دیکھ لیا, ٹھار لیا کہ شیخ کو کس چیز کی ضرورت ہے. یہ تربیتیں ہیں کہ کس وقت کس طرح کا کام کرنا ہے. کہتے ہیں اچانک کچھ خشک روٹیاں پڑی ہوئی تھی جو لنگر بنا ہوا تھا, وہ جا کے اٹھا کے لے آیا اور حضرت کو فرمایا سرکار یہ کھانا لے لے, مہمانوں کو کھلا. اب سرکار اتنے خوش ہو گئے, اتنے خوش ہو, فرمایا مانگ, کیا مانگتا ہے, کیا مانگتا. اب اس مرید کو مانگنے کا ڈنگ بھی آتا تھا. اب یہاں بھی ایک تربیت کی بات ہے کہ بندہ مانگے بھی تو کیا مانگے, مانگنے کا بھی ڈنگ آنا چاہیے. تو وہ کہتا ہے کہ اگر دینا ہے تو حضرت اپنی طرح بنا دو, تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا, اپنی طرح بنا دو. ہمارے صوفیاء و نقشبندیوں میں نگاہوں کی اقسام, ایک نگاہ اتحادی ہے. نگاہ اتحادی ہمارے مشائخ کے ہاں یہ ہے کہ روح بھی بدل جاتی ہے, صورت بھی بدل جاتی ہے, شکل بھی بدل جاتی ہے. کہ حضرت نے وہ نگاہ اتحادی ڈالی, دیکھنے والے کو یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اس میں باقی باللہ کون ہے. صرف ایک ہوش میں تھا اور ایک مدہوش تھا. وہ اسی نانبائی کا قبر باقی باللہ رحمۃ اللہ کی قبر کے ساتھ ہے وہاں ہندوستان. وہ اس کو شبیہ باقی باللہ کہتے ہیں.